آج کل ہماری خواتین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، لیکن ان کا دل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، مال خرچ کرنے میں بھی چھوٹے ہو چکے ہیں، مردوں کے بھی ہیں، لیکن ان کے ایک اور لحاظ سے بھی چھوٹے ہو چکے ہیں کہ وہ فزیکل محنت کرنے کو بھی بہت سمجھتی ہیں۔ اگر شوہر مثال کے طور پہ اپنے دوستوں کی دعوت کر دے، کسی کی ساتھیوں کی، تو کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو اس کو بہت سمجھتی ہیں اور الٹا اپنے خامن سے الجھتی ہیں کہ دیکھو تم اپنے دوستوں کو لے آئے، اب مجھے کھانا بنانا پڑے گا ان پہ۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے، بلکہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کو دعوت دی، مجھے موقع ملا نیکی کمانے کا۔ افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی، لوگوں کو کھانا کھلانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا سبب بنتا ہے۔ ایک عبادت، یہ فرائض کے اوپر ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ اچھا میں کھانے کھلانے شروع کر دیتا ہوں اور اپنے نمازیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ فرائض کے اوپر ہے، فرائض پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن فرائض کے اوپر ایک عبادت، باقی معاشرت۔ ہاں تو دل کو بڑا کریں۔ سب سے پہلے خواتین سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ خوش ہوں کہ ان کو موقع مل رہا ہے کہ کسی کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہیں، کسی کو کھانا کھلانے کا موقع مل رہا ہے، شوہر کو اجر مل رہا ہے کما کے لانے کا، اور بیوی کو موقع مل رہا ہے پکا کے کھلانے کا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دونوں میاں بیوی کے لیے کہ دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے، اور ہم لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ پلیز اس کو بوجھ نہ سمجھیں، خوش ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ وہ حدیث سب نے سنی ہے، میں تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، کہ جب ایک مہمان مسافر تشریف لائے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کون ان کو مہمان بنائے گا، اور ایک صحابی ان کو لے گئے اپنے گھر میں کچھ خاص نہیں تھا کھانے کو، بس اتنا تھا کہ شاید بچے کھا لیتے، لیکن مہمان آیا، بیوی نے بھی تان و تشبیہ نہیں کی کہ دیکھو مہمان لے آئے ہو، گھر میں کھانا تو ہے نہیں، اس نے بلکہ فکر کا اظہار کیا، دیکھو گھر میں مہمان آ گیا، کھانا تو ہے ہی نہیں زیادہ، شاید اتنا ہی ہے بچے کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اب میاں بیوی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ چلو بچوں کو نا بغیر کھائے آج سلا دیتے ہیں۔ خود تو برداشت ہو جاتا ہے، بچے بغیر کھائے بھوکے، والنٹری نہیں، ہمارے بچے تو نخرے کرتے ہیں نا، میں نے نہیں کھانا۔ جب بھوک لگی ہو نا، 2 دن کا نہ کھایا ہو اور بچے کو بھوک لگی ہو، تو پھر اس کو بھوکا سلانا، وہ اس ماں سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بچوں کو بھوک لگی اور کہو بیٹا آج کھانا نہیں ہے، آج ایسے ہی سو جاؤ۔ بچوں کو بغیر کھانے کے سلایا، پھر پلان کرتے ہیں کھانا تو اتنا صحیح ہے، کیا کریں، اور ادب کیا ہے، مہمان کے ساتھ کھانا ہے ورنہ تو امبیرس ہوگا۔ کھانا اتنا صحیح ہے، ایک بندہ مشکل سے کھا سکتا ہے پیٹ بھر کے، تو کہتے ہیں کہ اچھا کھانا گرم کرو، مہمان کے سامنے رکھنا اور جا کے چراغ بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے بالکل، اور پھر میں اسے کہوں گا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اور میں صرف آوازیں نکالوں گا جیسے کہ میں کھا رہا ہوں، کھاؤں گا نہیں میں، تاکہ مہمان کو امبیرسمنٹ نہ ہو، اسے برا نہ لگے کہ میں کیوں نہیں کھا رہا۔ ایسے ہی کیا، اللہ اکبر، وہی اتر آئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، بے شک کہ وہ خود غریب غربا ہیں، ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جو بھی ہے وہ لوگوں پہ نثار کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وہی اتر آئی، قرآن کا حصہ آج تک ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ راضی ہو گئے مہمان کا دل خوش کرنے پر۔